دوستوں آج ماہ رجب کی 6 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا عظیم و شان دن آ گیا ہے، اور آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ وہ عمل ہے یا جبارو کا۔ یا جبارو اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم ہے۔ یہ اتنا جلالی اسم اعظم ہے کہ اس نام کو پڑھنے سے آپ پر جتنی بھی بندشیں ہیں، نظر بد ہے، جادو کے اثرات ہیں، یا پھر کوئی طاقتور دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہے، وہ اللہ پاک کی اس صفت یا جبارو کے صدقے نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے جو یقین کرے لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے اور آزمایا ہے، اور یہ وظیفہ میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا۔ خدا کی قسم یہ وہ عمل ہے یا جبارو کا جس کو پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں فوراً حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آج کل ہر دوسرے گھر کی مسئلہ جو ہے وہ رزق کا بنا ہوا ہے، وہ پیسوں کا بنا ہوا ہے۔ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں پیسوں کی وجہ سے، جائیداد پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھ لو، یا جبارو کا یہ عمل پڑھ لو، آپ کو نا ختم ہونے والی دولت ملے گی۔ یعنی اللہ پاک غنی کر دے گا، اور غنی بھی ایسا کرے گا کہ اللہ والوں آپ لوگ اپنی تو مدد کریں گے، آپ لوگ دوسروں کی بھی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اور رجب کی جو 6 تاریخ ہے آپ سب جانتے ہیں، اس کی نسبت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے منسلک ہے، اور بہت سارے لوگ اس دن خواجہ خواجگان کرتے ہیں، یعنی غریبوں کو کھانا کھلانے کی اور کوشش کرتے ہیں اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ آپ نے 80 لاکھ لوگوں کو دار اسلام میں داخل کیا تھا۔ 80 لاکھ لوگوں کو، یعنی اللہ رب العالمین نے صرف ایک بندے سے وہ کام لیا کہ آپ نے 80 لاکھ بندوں کو مشرف و اسلام کروایا۔ اللہ والوں، آج جو عمل آپ کو دے کر جاؤں گا اس کو پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، کیونکہ یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ والوں آپ کو روحانیت بھی ملے گی، یعنی اللہ رب العالمین آپ کی زبان بن جائے گا۔ لیکن اس کا اثر تب ہوتا ہے جب کثرت سے اس عمل کو کیا جائے۔ اور اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے لیے بھی آسانی کروائیں اور آپ لوگ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بھی آسانی کریں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت ہی مبارک اور بابرکت وظیفہ ہے۔ اس سے بڑا دولت کا کوئی دوسرا عمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ یا جبارو یہ اللہ رب العالمین کا وہ جلالی اسم اعظم ہے جو بتاتا ہے کہ کفار کو نیست و نابود اللہ رب العالمین ہی کریں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، جنہوں نے شرک کیا ہے، ان کے لیے اللہ پاک کی یہ صفت ہے، یا قہارو اور یا جبارو۔ اور یہ عمل آپ نے رجب کی 6 تاریخ پہلے ہفتے کے دن پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مصیبتیں، آپ کی پریشانیاں منٹوں سیکنڈوں میں حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا وظیفہ پڑھنے میں، بآسانی چند منٹوں میں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں گے۔ لیکن اس عمل کی فضیلت اور اس عمل کی برکت جو ہے، اگر آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنی ہوگی، تاکہ ہر ایک بات آپ کے سمجھ میں آئے۔ رجب کا پورا مہینہ ہی برکت والا ہے۔ رجب کے مہینے کی ہر ایک گھڑی، ہر ایک لمحہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ والوں، ابھی بھی وقت ہے، اللہ پاک کو راضی کر لو، ابھی بھی موقع ہے، اللہ پاک کو راضی کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ والوں وقت نہ ملے، کیونکہ بہت ہی زیادہ مقدس کلمات ہیں۔ اور اللہ والوں، اس وظیفے کو آپ لوگ کوشش کریں پانی کے گلاس کے اوپر پڑھنے کی۔ آپ لوگ یہ ضرور کوشش کریں کہ پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، اس پہ دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 6 تاریخ اور پہلے ہفتے کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے
یہ مبارک اور بابرکت وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ عظیم و شان دن یقین کریں سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور ہفتے کا دن کو وہ فضیلت حاصل ہے کیونکہ جمعۃ المبارک کے فوراً بعد آتا ہے، تو اس کی رحمتیں، جمعے کی رحمتیں جو ہے وہ ہفتے کے دن بھی موجود رہتی ہیں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھ کر اپنی قسمت کو چار چاند لگانا ہے، اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، یا پھر نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، یا پھر نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں، بہت ہی مبارک اور مقدس کلمات ہیں، آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ لازمی اس عمل کو پڑھ کر اپنی قسمت کو چار چاند لگوا لیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات نے اس دعا میں شرکت کرنی ہے اور آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج رجب کی 6 تاریخ اور پہلے ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے، اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے۔
لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین دیتی ہیں کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں پریشانیاں ہر بندے کے ساتھ ہیں، اور یہ رجب کا جو مہینہ ہے نا، یہ ہماری پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے اور ہمارے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کو ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور آج رجب کی 6 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا دن ہے۔ میں تو کہتا ہوں دل کھول کے مانگے، کوئی چھوٹا موٹا صدقہ کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ دیکھیں صدقہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، کچھ رقم آپ کے پاس ہے تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں تو اس طریقے سے بھی وظیفہ ہو جائے گا، لیکن یہ تھوڑا سا آسان سا طریقہ ہے۔ لیکن اگر تھوڑی محنت کریں، یعنی کہ چینی یا چاول پر عمل پڑھ لیں اور پھر اس چینی یا چاول کو پرندوں کو کھلا دیں، پرندوں کے لیے ڈال دیں، تو اللہ والو اس میں تھوڑی محنت ہوتی ہے، تھوڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے، تو اس کی فضیلت بھی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والو آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو جیسے دل چاہے پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو کچھ رقم صدقہ کر دیں، چاہے تو چاول یا چینی پر پڑھ کر بھی آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بڑا ہی مقدس اور بہترین وظیفہ ہے، مستند وظیفہ ہے، اور یہ رجب کی 6 تاریخ پہلے ہفتے کا بہت خاص عمل ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو شروع سے لے کے اینڈ تک ویڈیو کو بھی دیکھنا ہے اور اس وظیفے کو بھی بالخصوص کرنا ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے
पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया। तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती, या फिर जिसको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता या वजीफा पढ़ना नहीं आता, आपने करना क्या है कि तन्हाई में आपने अपने तमाम ख्यालात जहन से निकलते हुए महसूस करें कि आप अल्लाह के करीब बैठे हैं। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे बैठे यूं महसूस करें कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आपको जवाब मिल रहा है। आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो तरीकाकार मैंने बताया उसके साथ ही आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना शुरू करना है। अल्लाह वालों, जो लोग कर्जदार हैं, जो कर्जों में मुब्तिला हैं, कर्ज से खुलासी के लिए पढ़ लें। सिर्फ 11 बार या हय्यु या कय्यूम आप लोगों ने पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है। अल्लाह वालों, ये सूरतुल फातिहा का वजीफा है। आप सूरतुल फातिहा में रब का शुक्र भी है, सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानियां निसार भी हैं। आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए या हय्यु या कय्यूम को पढ़ने के बाद अल्लाह को राजी कर लिया, रब को मना लिया। अब सूरतुल फातिहा को 7 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा, और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरत यहाँ से स्टार्ट होती है और पहली आयत में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि तमाम तारीफें मेरे ही लिए हैं जो मालिक है सारे जहां का। अल्लाह वालों, इस अमल को करना किस तरीके से है, जरा ध्यान से और तवज्जो से मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। इस तरह से आपने सूरतुल फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 7 बार मुकम्मल पढ़ना है। तरीकेकार मैंने आपको बता दिया किस तरह से पढ़ना है। यानी आप लोग बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आपने आखिर में आमीन भी ये भी पढ़ना है, और इतनी ही आवाज में पढ़ेंगे गोया आप मुंह से पढ़ें और अपने कानों से सुन लें, किसी और को डिस्टर्ब ना करें आप लोग, लेकिन पढ़ें इसको डूब कर। जितना तन्हाई में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको कैफ व सुरूर महसूस भी होगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से आपके मर्तबात और मकामात में इजाफा भी होगा। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के 2 नाम हैं। एक नाम है या कादिरू, दूसरा नाम है या रज़्ज़ाक़ु। या कादिरू का मतलब है एक कुदरत वाले, एक कुदरत देने वाले, एक कुदरत पे
ثابت قدمی، تو اللہ والوں اور یا رزاق جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادر اور یا رزاق ان دو ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ دو بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادر اور یا رزاق آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قادر یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادر اور یا رزاق کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادر اور یا رزاق کو آپ نے صرف اور صرف یا قادر اور یا رزاق کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادر اور یا رزاق پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے دو بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو جلالی اسم اعظم یا قہار اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہارو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں اب دیکھیں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ رجب کی 6 تاریخ اور پہلے ہفتے کا دن یہ سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اس لیے عمل کو بہت دھیان سے اور سمجھ کے اور سنبھل کے پڑھیے گا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو،
اللہ والوں بہت ہی خاص وظیفہ ہے، خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ رجب کے مقدس اور بابرکت مستند وظائف آپ کو ہمارے ہی چینل پر ملتے رہیں گے۔ یہی وہ چینل ہے جو آپ کی زندگی کو سنوار سکتا ہے، آپ کے بچوں کے لیے آسانی لا سکتا ہے۔ کوئی سوال ہو تو لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھئے گا، اگر کچھ روحانی معاملات ہوں تو اس کے لیے بھی آپ لوگ ذکر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔